اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. صلوات پڑھیں محمد وعلی دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا اپنی بارگاہ میں آنا قبول فرمائے اور جس مقصد کے لیے آئے پروردگار عالم ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. مومن ہیں جناب قمر عباس جعفری صاحب، ان کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے، کل سرجری ہے. دعا کریں خدا ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اور جتنے بھی حاضرین کے مریض حضرات ہیں، پریشان حال ہیں، خدا سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ان مریضوں کی شفا یابی کے لیے ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھیں محمد. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ پروردگار عالم نے ہر انسان پر، ہر مسلمان پر، بندہ مومن پر ایک دعا کو واجب قرار دیا، اور وہ دعا ہے راہ ہدایت کی دعا. اب یہ ہدایت کیسے ملے گی، کن کا راستہ ہے، کس طرح اس راہ پہ چلنا ہے، اس کے لیے خدا نے انسان کو پورا پیکیج دیا سورہ حمد کے نام سے، کہ اگر حمد کسی کی سمجھ میں آ گیا تو اس انسان کو سمجھیں خدا بھی مل گیا اور محمد اور آل محمد بھی مل گئے. بڑا سمپل سا سورہ ہے، بڑے آسان الفاظ پروردگار عالم نے استعمال کیے ہیں، اور کچھ انسان کی عقل کو، شعور کو بھی پروردگار عالم نے جھنجھوڑا ہے کہ اگر خدا یہ کہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خدا کوئی ہاتھ رکھتا ہے. اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے. یہ کہے جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں جو یہاں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا ہوگا. یہ تو ظلم ہے. اب کچھ لوگ ظواہر قرآن کی آیتوں کو، ترجمے کو لے کر چلیں گے تو وہاں پہ تھوڑی سی انسان نے اپنے عقل و شعور کو بھی کیا کرنا ہوتا ہے، استعمال کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں صرف ظاہری ترجمہ پڑھ کے انسان یہ کہے جناب دنیا میں جو اندھے تھے وہ آخرت میں بھی کیا ہوں گے، اندھے ہوں گے. تو سوچے بھائی پہلے یہاں اندھا بنا کے بھیجا، پھر آخرت میں بھی اندھا بنا کے رکھے خدا، تو یہ عدل الہی کے کیا ہے، خلاف ہے. یا وہ خدا جو جسم نہیں رکھتا، پھر آپ یہ کہو کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، تو جناب جو خدا جسم ہی نہیں رکھتا تو اس کا ہاتھ کیسا ہوگا. تو ظواہر آیات قرآن کے ترجمے کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں آدھی امت نے کہہ دیا
کہ جناب جہنم میں جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو اور کہے گی حل من مزید، حل من مزید، اے خدا میرا پیٹ نہیں بھر رہا، تو علیاذ باللہ خدا اپنا پاؤں کیا کرے گا، اس کے اندر ڈالے گا اور کہے گی بس اب میرا پیٹ کیا ہو گیا، بھر گیا۔ مطلب ابتدا اگر آپ غلط کرو گے تو انتہا بھی کیا ہوگی، آپ کی غلط ہوگی۔ ابتدائی ترجمے کہ ایاک نستعین، اس کا مطلب یہ ہے خدا میں بس تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، تو انسان اگر ایسے نظریے بنائے گا تو زندگی میں مفلوج ہو جائے گا، کیونکہ پوری زندگی میں یہ کسی نہ کسی سے مدد مانگتا رہتا ہے۔ ایاک نعبد، اے خدا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیری عبادت میں کوئی شریک نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ کی عبادت ہے۔ تو پھر ہم نے مثالیں آپ کو دیں، وہ حج ہو، وہ سعی صفا و مروہ ہو، وہ کعبۃ اللہ ہو، یہ کیا ہے، اللہ کی عبادت میں سارے غیر کیا ہو رہے ہیں، شریک ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت میں اگر کعبہ شریک ہو سکتا ہے، اللہ کی عبادت میں اگر مقام ابراہیم شریک ہو سکتا ہے، اللہ کی عبادت میں اگر جناب ہاجرہ کی یاد آ سکتی ہے، جناب اسماعیل کی یاد آ سکتی ہے، تو پھر شیعوں کو نہ کہا کرو وہ ذکر محمد اور آل محمد کیوں کرتے ہیں۔ اگر یاد اسماعیل ہو سکتی ہے تو یاد حسین کیوں نہ ہو جائے، یاد اہل بیت کیوں نہ ہو جائے۔ تو عبادت سے مراد کہ اللہ کے علاوہ میں کسی کو معبود نہیں مانتا، اور اس کی نشانی ہے انسان جسے سجدہ کرتا ہے وہ کون ہوتا ہے، پروردگار عالم ہوتا ہے۔ غیر اللہ کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر اذن خداوندی سے کیا جائے، جس کو سجدہ تعظیم بولا جاتا ہے، حضرت آدم کو ملائکوں نے کیا، یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کیا، لیکن وہ اذن خداوندی سے ہے، نہیں کہ ہمارے یہاں بعض نادان علم کو سجدہ کرتے ہیں، کوئی ذوالجلال کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جناب ہم سجدہ کر رہے ہیں کیونکہ آدم کو ہوا تھا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، یا ذریعہ امام حسین کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، جناب اگر آدم کو ہو سکتا ہے تو حسین کو کیوں نہیں ہو سکتا۔ آدم کو سجدہ کیا ملائکوں نے، کس کے اذن سے، اللہ کے اذن سے۔ یوسف کو سجدہ ہوا کس کے اذن سے، اللہ کے اذن سے سجدہ ہوا۔ آپ کو کس نے اذن دیا کہ آپ سجدہ کریں؟ سجدہ تعظیم بھی ہوتا ہے جب خدا کی اجازت ہو۔ اس طرح ہر بندہ اپنی مرضی سے جسے چاہے سجدہ کرتا ہوا آگے بڑھتا جائے گا۔ تو ہاں ہمارے کئی بڑے بڑے علماء، امام حسین ہو، امیر المؤمنین ہوں، ان کی ذریعے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدہ سجدہ شکر ہوتا ہے، نہ کہ سجدہ تعظیم ہوتا ہے۔ اور یہ روایات رسول میں بھی ہے کہ جب خدا آپ کو بڑی سے بڑی نعمت دے تو فوراً سجدے میں چلے جاؤ اور 3 مرتبہ کہو شکر للہ، شکر للہ، شکر للہ، یا 3 مرتبہ کہو الحمدللہ، الحمدللہ۔ تو سجدہ کسے کیا جا رہا ہے؟ خدا کو کیا جا رہا ہے، اور اللہ کا کیا ادا کیا جا رہا ہے؟ شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ اب بعض لوگ دیکھتے ہیں جناب سمجھتے ہیں سجدہ امام حسین کو کیا جا رہا ہے، بھائی ہم تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں، جناب آپ کے اوپر کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ آپ کو پروردگار عالم نے کہا ہے کہ آپ تعظیمی سجدہ کریں، جو ترتیب معصومین نے بتائی ہے ہمیں اسی ترتیب پہ چلنا چاہیے۔ پھر کہا کہ ایک راستہ ہے، دعا مانگو، ہدایت کا راستہ ہے۔ کون سا راستہ ہے؟ جو صاحبان نعمت کا راستہ ہے۔ کون صاحبان نعمت؟ جن پہ خدا کبھی غضبناک نہیں ہوتا، جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ یہ دونوں نشانیاں محمد اور آل محمد میں پائی جاتی ہیں، جنہوں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ اب مسلمان تھوڑی چالاکی دکھا دیتا ہے کہ بچوں میں جس نے سب سے پہلے ایمان لایا، اب یہ ترتیب عجیب ہے کہ بچوں میں پہلے جس نے ایمان لایا وہ علی تھے، بوڑھوں میں جس نے سب سے پہلے ایمان لایا وہ فلاں صاحب تھے۔ جناب آپ سیدھا کہو سب سے پہلے ایمان کس نے لایا؟ یہ کیا ترتیب بنا دی کہ بچوں میں پہلے ایمان کیسے لایا؟ صرف یہ دکھانے کے لیے کہیں یہ نہ کہا جائے کہ وہ 40 سال بت پرست رہے تھے، 40 سال گمراہ رہے تھے، تو وہ سب سے پہلے کا ٹیگ ان کو دینا ضروری تھا کہ بوڑھوں میں سب سے پہلے ایمان لایا۔ اب یہ بوڑھا جوانی میں کیا کر رہا تھا یہ بھی تو بتاؤ، یہ بوڑھا نوجوانی میں کیا کر رہا تھا یہ بھی تو بتاؤ۔ اس چیز کو بتایا نہیں جاتا۔ تو یہ مکتب مکتب عقل بھی ہے، مکتب مکتب شعور بھی ہے۔ تو میں نے مثال دی تھی، اگر ایسی ترتیب بنا دی جائے نا کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان کس نے لایا، بوڑھوں میں سب سے پہلے ایمان کس نے لایا، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو ناشتہ کرنے کے بعد سب سے پہلے ایمان کس نے لایا، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سب سے پہلے ایمان کس نے لایا، اتنے گھنٹے واک کرنے کے بعد سب سے پہلے ایمان کس۔ ایسی ترتیب تو آپ لاکھوں بنا سکتے ہو کہ سفید جوڑا پہننے کے بعد ایمان کس نے لایا تھا، جمعے کا غسل کرنے کے بعد سب سے پہلے ایمان کس نے لایا تھا۔ تو ایسی ترتیب تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اصل ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان کس نے لایا؟ اس ذات کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔
کبھی امیر المومنین کبھی امیر المومنین کے نام کے آگے کرم اللہ وجہہ آتا ہے. تو ہم نے کہا یہ وہ راستہ ہے جو صاحبان نعمت کا راستہ ہے. اور ہم نے کہا فزیکل اگر پوری دنیا کو تلاش کرو تو آپ کو کوئی ایسا راستہ نہیں ملے گا جس کے چپے چپے پہ نعمت ہو. لیکن آج اربعین امام حسین کسی معجزے سے کم نہیں ہے. پوری دنیا میں ایک قوم ہے جو چیلنج دے کے بلا سکتی جناب ہمارے پاس آؤ, ہم تو 80-90 کلومیٹر کا راستہ دکھاتے ہیں جس کے چپے چپے پہ کیا پائی جاتی ہے, نعمت پائی جاتی ہے, انسان کی خدمت پائی جاتی ہے. تو آج سب سے بڑی نعمت تو خدا نے آپ کی نسلوں کو دی وہ نعمت فرش عزا حسین ابن علی ہے. یہ قوم اگر باقی ہے تو اس فرش عزا کی وجہ سے. یہ شرف خدا اور عزتیں خدا اگر ہمیں دے رہا ہے کس کی وجہ سے, فرش عزا کی وجہ سے. مومن کو مومن سے کون جوڑ رہا ہے, فرش عزا حسین ابن علی ہے. قوم ذات جات کو مٹا کے ایک دل ہمیں کون کر رہا ہے, فرش عزا حسین ابن علی. اب دنیا کے کسی کونے میں چلے جا, مومنین کس ذریعے سے ملتے ہیں, مجلس عزا حسین ابن علی. محرم آئے گا حسین آپ کو جمع کریں گے, شہادت کے دن آئیں گے اہل بیت آپ کو جمع کریں گے, رمضان کے دن آئیں گے محمد اور آل محمد آپ کو کیا کریں گے, جمع کریں گے. تھوڑا دین بھول جاؤ گے حسین پھر کیا بنا دیں گے, دیندار بنا دیں گے. خدا کو بھول جاؤ گے حسین کیا کریں گے, خدا سے ملا دیں گے. تو یہ فرش عزا ہے جو ہماری نسلوں کو کیا کر رہا ہے, بچا رہا ہے. یہ نعمت کسی قوم کے پاس نہیں ہے, یہ نعمت آپ کے پاس ہے. تو ہم نے کہا اگر کوئی کہے کہ فرش عزا تمہیں کیا دیتا ہے تو کہو فرش عزا ہمیں بہادر رہبر دیتا ہے, فرش عزا ہمیں بہادر لیڈر دیتا ہے. کہ 40 سے زیادہ ملک ہوں پر بہادر رہبر پیدا نہ کر سکیں. یہ ہمیں کس نے عزت دی, فرش عزا حسین ابن علی نے عزت دی. میں نے کہا اگر خدا وہ میزائل جو اسرائیل پر گرے تھے ان میزائلوں کو خدا توفیق سخن دیتا اور مفتیوں کو پوچھنے کی توفیق دیتا, اگر یہ مفتی ان میزائلوں سے اتنا پوچھ لیتے کہ جناب تمہارا عقیدہ کیا ہے, تو میں نے کہا ہر میزائل یہی کہتا ہم ان سرزمینوں سے آ رہے ہیں جو علی ولی اللہ کے ماننے ہیں. یہ بہادری کن کے پاس موجود ہے, جو علی ولی اللہ کے ماننے والے ہیں. وہ یا یمن سے چلتا ہے, یا ایران سے چلتا ہے, یا عراق سے چلتا ہے, یا لبنان حزب اللہ سے چلتا ہے. جناب یہ شجاعت کہاں سے ملی, یہ فرش عزا حسین ابن علی سے ملی. یہ مطہری خمینی کس نے پیدا کیے, یہ فرش عزا حسین ابن علی نے پیدا کی. ہاں دنیا کہتی ہے شیعہ روتے ہیں, جناب ہاں روتے ہیں, اہل بیت کے غم میں روتے ہیں, لیکن آپ کو صرف آنسو نظر آتے ہیں. لیکن آپ کو یہ نہیں پتا یہ ماں جو اپنے 6 مہینے 10 مہینے کے بچے کو لے کے گود میں بیٹھ کے روتی ہے, اس کا ایک تصور و آئیڈیولوجی بنتی ہے. ارے کربلا میں جب بی بی رباب اپنے 6 مہینے کے بچے کو حسین پہ قربان کر سکتی ہے, راہ خدا کے لیے قربان کر سکتی ہے, تو میرے بچے کی قیمت کیا ہے. آپ کو وہ بوڑھا نظر آتا ہے جس کی آنکھوں سے علی اکبر کے مصائب سن کے وہ رو رہا ہوتا ہے, لیکن تجھے نہیں پتا اس بوڑھے کے سینے میں جرت کون پیدا کر رہا ہے. ارے جب حسین 18 سال کے کڑی الجوان دین پہ قربان کر سکتا ہے تو میرے بیٹے کی قیمت کیا ہے. تو کربلا ہمیں کیا دیتی ہے, در سے شہادت دیتی ہے, در سے شجاعت دیتی ہے, در سے صبر. کون سی قوم ہے جو 500 جنازے اٹھائے لیکن چہرے پہ شکن نہ ہو. کون سا باپ ہے جو 4 جنازے اس کے سامنے پڑے ہوں لیکن چہرے پہ شکن نہ ہو. کربلا ہمیں کیا دیتا ہے, حوصلہ دیتا ہے. کربلا ہمیں کیا دیتا ہے, بہادری دیتا ہے. مائیں بہادر, بیٹیاں بہادر, بہنیں بہادر, بچے بہادر. آج تک دیکھا کسی جلوس میں بم دھماکہ بھی ہو کسی شیعہ نے علم کو گرنے دیا. آج تک دیکھا ہو کسی مسجد میں نمازیوں کو مارا گیا ہو, اس نے کل مسجد جانا چھوڑا ہو. یہ شجاعت کہاں سے ملتی ہے, یہ فرش عزا حسین ابن علی سے ملتی ہے. یہ فرش عزا ہے جس نے ہمیں بہادر بنایا. یہ فرش عزا ہے جس نے یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت ہمیں سکھائی کہ اپنی تعداد کو نہ دیکھا کرو. کربلا عجیب منظر ہے کہ ایک طرف 70 یا 72 لوگ ہیں, مد مقابل 30,000 کا لشکر ہے. آپ سے پوچھا جائے جناب وہاں پہ 10,000 کھڑے ہوں, یہاں پہ 100 کھڑے ہوں, آپ کس کا ساتھ دو گے؟
تو ہر بندہ جو عقل سلیم رکھتا ہے کہے گا جناب سیدھی بات ہے، یا اکثریت کے ساتھ جڑ جائیں گے یا ہم پیچھے ہٹ جائیں گے اور نظارہ گر بن جائیں گے، کیونکہ پتہ اگر 70 یا 100 کے پاس گئے تو یقیناً ہمیں کیا کیا جائے گا؟ مارا جائے گا۔ مائنڈ تو یہی کہے گا، دماغ تو یہی کہے گا، برین تو یہی کہے گا کہ 2+2 کیا ہوتا ہے؟ 4 ہوتا ہے۔ اگر 100 کے پاس جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، لیکن عشق کہتا ہے کہ نہیں، عشق نقصان کو نہیں دیکھتا۔ ایمان محبت جس کے وجود میں آ جاتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں تو بیٹا مر رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کیونکہ رب کا حکم ہے تو اسماعیل کی قربانی میں نے دینی ہے۔ معصوم فرماتے یہ مت کہا کرو کہ ابراہیم نے چھری نہیں چلائی تھی۔ بعض لوگ مقام ابراہیم کو نیچے لانے کے لیے کہتے ہیں پر چھری چلانے والے ہی تھے تو دمبا آ گیا تھا۔ کہ نہیں، اگر چھری نہ چلتی تو ابراہیم امتحان ابراہیم نہ ہوتا، چھری چلے ہی نہ اور خدا قربانی دمبا دے دے۔ حکم یہ تھا کہ بیٹے کو ذبح کیا جائے، کہ ابراہیم نے پریکٹیکلی 2 سے 3 مرتبہ چھری چلائی، لیکن یہ اعجاز الہی تھا کہ چھری گلا نہیں کاٹ رہی تھی، کیونکہ اگر چھری نہ چلتی تو اسماعیل کے گلے پہ نشانہ ہوتے۔ ان نشانوں کو دیکھ کر بی بی ہاجرہ پریشان ہو گئی تھی، اس قدر تیز چھری چلائی کہ گلے پہ نشان پڑ گئے، لیکن یہ اعجاز الہی تھا کہ پہلی مرتبہ چھری چلائی تو گلا نہ کٹا، دوسری مرتبہ چھری چلائی گویا چھری کند ہو گئی، گلا نہ کٹا، تیسری مرتبہ ابراہیم نے جلال میں آ کے پتھر پہ چھری کو مارا، چھری کو پتھر پہ مارا اور کہا کہ تو نافرمانی کیوں کر رہی ہے؟ میں تجھے کہہ رہا ہوں گلا کاٹ تو کاٹتی کیوں نہیں؟ کہتی بے زبان۔ چھری سے آواز آئی کہ ابراہیم کروں تو کیا کروں؟ خلیل کہتا ہے کاٹو، جلیل کہتا ہے نہ کاٹو۔ اسی وقت وہ دمبا آیا اور ابراہیم کی قربانی کو قبول کر دیا گیا۔ یہ راہ عشق ہے جہاں 2+2 نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ نفع اور نقصان کو دیکھتا ہے۔ عشق نہ نفع دیکھتا ہے نہ نقصان دیکھتا ہے، اپنی ذات کو رب کی ذات میں کیا کر دیتا ہے؟ فنا کر دیتا ہے۔ تو یہ فرش عزا ہے جو ہمیں کیا بناتی ہے؟ بہادر بناتی ہے۔ بندہ سوچے کہ 70-72 لوگ کس کے مقابلے میں جا رہے ہیں؟ 30,000 کے لشکر میں مقابلے میں جا رہے ہیں۔ یقین کامل تھا کہ شہادت واقع ہو جانی ہے، کیونکہ 30,000 کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ لیکن آئیڈیالوجی آف امام حسین کیا ہے؟ یہ نہ دیکھا کرو اقلیت میں ہو، یہ نہ دیکھا کرو کہ مد مقابل اکثریت میں ہے۔ فرما 70 تو کیا، اگر 2 بھی کھڑے ہوں یہاں پر، تم نے یہ دیکھنا ہے کہ حق پر کون کھڑا ہے، باطل پر کون کھڑا ہے۔ اگر 2 لوگ حق پہ کھڑے ہیں تو انہیں کس کا ساتھ دینا ہے؟ حق کا ساتھ دینا ہے۔ تاہے گلا کٹتا ہے تو کٹ جائے، تاہے موت آتی ہے تو آ جائے، لیکن تو کس کا سپاہی رہے گا؟ حق کا سپاہی رہے گا، نہ کہ اکثریت کا سپاہی بن جائے گا، نہ کہ اکثریت کے پیچھے چل پڑے گا۔ یہ بھیڑ بکریوں والی سوچ ہے۔ حسین کی سوچ یہ ہے کہ تو مسافر راہ حق ہے، تم نے حق کو پہچاننا ہے اور راہ حق پہ چلنا ہے۔ تو ہم نے ذکر کیا کہ کچھ عین اپنے بچوں کو یاد کروا لیں۔ اگر کوئی پوچھے کہ فرش عزا آپ کو کیا دیتا ہے تو آپ اسے 4 چیزیں بتا دو، جناب ہم مجلس میں اس لیے جاتے ہیں یہ چیزیں امام حسین ہمیں دیتے ہیں۔ پہلی چیز فرمایا عین عقل ہے۔ فرش عزا ہمیں کیا دیتا ہے؟ عقل دیتا ہے۔ تزکیہ نفس ہو، تہذیب نفس ہو، تقویٰ کا تعلق ہو، یہ ساری کڑیاں کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں؟ عقل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ کہ مولا فرماتا المؤمن کیس، علی کا چاہنے والا کیا ہوتا ہے؟ عقل مند ہوتا ہے۔ کہ مولا کیوں فرمایا عقل مند کا پتہ عقل مند کے چناؤ سے چلتا ہے، عقل مند کے انتخاب سے چلتا ہے، عقل مند کی سلیکشن سے چلتا ہے۔ آپ کسی بھی مومن کو دیکھ لو، عقل مند ہے یا بے وقوف ہے، پوچھ لو بھائی شادی کہاں کی، گھر کہاں لیا، نوکری کون سی کرتے ہو، بچے تمہارے کیسے ہیں، تربیت کی کہ نہیں کی۔ اب یہ سارے انتخابات بتاتے ہیں نا، دوست تم نے کسے بنایا، یہ ہر انتخاب مجھے بتائے گا کہ میں عقل مند ہوں یا بے وقوف ہوں۔ علی والا ہو، دوست کسی شرابی کو بنائے، دوست کسی زانی و فاسق کو بنائے۔ علی والا ہو کسی ملحدوں کی محفلوں میں بیٹھتا رہے، شرابیوں کی محفلوں میں بیٹھتا رہے، تو کہا یہ عقل مند کیسا ہے؟ امام چنا تو علی جیسا، دوست چنا تو یزید جیسا، امام چنا تو امیر المومنین جیسا، دوست چنا تو کوئی نشائی چنا، تو یہ عقل مند تو نہیں ہوا۔ مطلب اس کی ذات میں تضاد پایا جاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دوست بھی بنائے تو قمبر جیسے، دوست بھی بنائے تو ابو ذر غفاری جیسے، دوست بھی بنائے تو حبیب ابن مظاہر جیسے۔ یہ عقل مند ہے کہ اپنے دوستوں کو کیا بنایا؟ اچھے سے اچھا۔ جب امام بہتر سے بہتر، شیعہ مذہب بڑا سینسیٹیو ہے اس معاملے میں،
انتخاب کے معاملے بڑا سینسٹیو ہے کہ آپ نے کئی جگہ سفر کیا ہوگا، ہمارے بھائی جب وقت نماز ہوتا ہے کوئی بھی بندہ آتا ہے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، بس ایسے آیا کھڑا ہوا اللہ اکبر کیا پوری جماعت پیچھے لگ جاتی ہے، لیکن 10 شیعہ بھی کھڑے ہوں ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہتے ہیں جناب کون آگے کھڑا ہوگا، کیونکہ مکتب بڑا سینسٹیو ہے کہ آگے وہ کھڑا ہو جو عادل ہو، جو متقی ہو، جو بری شہرت نہ رکھنے والا ہو۔ پھر کہا اگر 4 عالم کھڑے ہوں تو دیکھو سب سے بہتر عالم کون ہے، اگر 2 عالم کھڑے ہوں تو سید بہتر ہے آگے چلا جائے، پھر کہا اگر 2 سید کھڑے ہوں پھر دیکھو جو خوبصورت ہو اسے آگے، کیونکہ یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز بتا رہے ہیں۔ اب معصوم سے پوچھو مولا 2 منٹ کی نماز ہے، اتنی سخت شرائط کہ عادل ہو، حلالی ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، فلاں ہو، تب جا کے آگے کھڑا کرو، مولا 2 منٹ ہے، اس بندے نے تقریر نہیں کرنی، مجھے ایڈریس نہیں کرنا، پیٹھ دکھا کے کھڑا ہے، اس لیے اتنی سخت شرائط ہیں۔ مولا فرماتے ہم اتنا بھی برداشت نہیں کریں گے 2 منٹ کے لیے کوئی فاسق تیرا رہبر بنے، 2 منٹ کے لیے ہم برداشت نہیں کرتے، کوئی ایسا رول ماڈل بنے تمہارا جس کے اندر فسق و فجور کی نشانیاں پائی جائیں، تمہارے بچوں کی ذہنیت خراب ہو جائے گی۔ لیڈر وہ ہوتا ہے، رہبر وہ ہوتا ہے جس کے وجود میں تقوی پائی جائے، یہی نظریہ ولایت اور خلافت ہے کہ ہم قائل بولایت ہیں، مد مقابل قائل بخلافت ہیں۔ بس شرائط اگر تقوی کی ہوں اور علم کی ہوں تو وہ ولایت خالصہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر بن شرائط کے حاکم کیسا بھی ہو اس کے پیچھے چلا جا سکتا ہے، وہ نظریہ خلاف نظریہ اہل بیت ہے۔ اب حاکم کیسا بھی ہو مان لو، پیش امام کیسا بھی ہو مان لو، مفتی کیسا بھی ہو مان لو، تو ہر جگہ کیسا بھی کر دیا، تو جب صالحین کی لیڈرشپ آپ کے معاشرے میں نہ رہی تو پھر معاشرہ بھی صالح نہیں رہتا، پھر معاشرے میں بھی فاسقوں کی لیڈرشپ آ جاتی ہے، پھر یہ نسلیں اور بچے بہادر کبھی بن نہیں پاتے۔ تو فرش ازا ہمیں کیا دیتا ہے؟ عین عقل دیتا ہے۔ عقل مند کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ عقل مند کے انتخاب سے چلتا ہے، اس کے چناؤ سے چلتا ہے۔ اب انسان نے سینسٹیو ہونا ہے کہ اگر میں امیر المؤمنین کا ماننے والا ہوں تو مجھے دیکھنا پڑے گا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تھوڑا نسلوں کو اور بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ دیکھیے عرب کنٹریز میں آپ رہتے ہیں، عرب لوگ اپنے سر پہ ایک چیز رکھتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ آپ اگال بولتے ہیں لیکن اصل میں اقال ہے، ٹھیک ہے؟ عربی میں گاف تو ہے نہیں، اب عامی عربی میں گاف بھی ہے اور سب کچھ ہے، اسے بولتے ہیں اقال۔ اقال نکلا عقل سے۔ اقال کیوں بولتے ہیں؟ یہ سمجھو عرب لوگوں کی گاڑی کی چابی تھی۔ اب کہیں گے مولانا یہ چابی کیسے تھی؟ کیونکہ پہلے ان کی سواریاں کیا تھیں؟ اونٹ تھا۔ اب ظاہر ہے سفر کرے، لمبا سفر کرے، صحرا میں پہنچے، رات کو اس کو سونا بھی ہے۔ اب جناب سو گئے اور اونٹ بیٹھا اور بعد میں اٹھ کے چلا گیا، اس کی گاڑی تو چلی گئی نا، یہ جناب کیا کرے، صحرا میں در بدر ہو جاتا۔ تو یہ ہمیشہ اپنے سر پہ اقال رکھتے تھے۔ اقال سے کیا کرتے تھے؟ یہ اپنے اونٹ کا گھٹنا کیا کرتے تھے؟ باندھ دیتے تھے، گرہ لگاتے تھے تاکہ اونٹ نہ بھاگے، ٹھیک ہے؟ تو کسی چیز کو گرہ لگانے کو کہتے ہیں اقال، کسی چیز کو باندھنے کو کیا کہتے ہیں؟ اقال۔ اب کا مومن کون؟ عقل مند، جو گرہ لگانا جانتا ہو، جو باندھنا جانتا ہو۔ دیکھو سب سے پہلے میں نے اس بدن کو اپنا عبد بنانا ہے، پھر میں جا کے خدا کا عبد بنوں گا۔ اگر بدن میری غلامی ہی نہ کر سکے تو میں خدا کا غلام کیسے بنوں گا؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جسے ہمارا خادم بننا تھا ہم اس کے خادم بن گئے، جس نے ہماری خدمت کرنی تھی ہم اس کی خدمت میں لگ گئے۔ اسی فلسفے کو اگر آپ سمجھ لیں تو کئی نسلیں آپ کی سوال کریں گی کہ جناب یہ پروردگار عالم کے لیے کہا جاتا ہے کہ خدا 40 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا۔ اب یہ ٹاپکس تھوڑے رمضان وغیرہ کے ہیں لیکن میں اشارہ صرف کر رہا ہوں تاکہ ذہن سازی آپ کی ہو جائے۔ کب اگر خدا 40 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو میری ماں تو مجھے بھوکا نہیں دیکھ سکتی، پیاسا نہیں دیکھ سکتی،
کہ کیسا خدا ہے جو ماں سے زیادہ پیار کرے، 12 گھنٹے مجھے بھوکا رکھے، کہ روزہ رکھو، پانی نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا، بھوک سے بندے کا برا حال ہو جائے، اور کویت کی گرمی بھی ہو، بندہ مزدور بھی ہو، آفس میں کام بھی کرے تو بندہ بے حال ہو جاتا ہے۔ روزہ اگر یورپ کی کسی کنٹری میں رکھا جائے، کہیں 22 گھنٹے کا روزہ، کہیں 18 گھنٹے کا روزہ، بھئی اللہ کو ملتا کیا ہے مجھے بھوک دینے سے، مجھے پیاس دینے سے؟ تو یہاں سب سے پہلے جو ہم غلطی کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ بھوک میرے لیے ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ پیاس میرے لیے ہے، کیونکہ میں جسم کو میں سمجھتا ہوں جبکہ جسم میں نہیں ہے۔ فرق کر جسم کے اندر اور روح کے اندر۔ روزہ جسم کے لیے ہے، روح کے لیے نہیں ہے۔ بھوک جسم کے لیے ہے، روح کے لیے نہیں ہے، کیونکہ بھوکا جسم رہتا ہے، پیاسا جسم رہتا ہے۔ اللہ 30 دن اس جسم کو ٹریننگ دیتا ہے کہ یہ جسم اگر کھائے گا تیری مرضی سے کھائے گا، اگر یہ پانی پیے گا تو کس کی مرضی سے پیے گا؟ تیری مرضی سے پیے گا، نہ کہ یہ جسم تجھے اپنا غلام بنا دے، جب اس کا من آئے تجھے کہے فلاں چیز کھانی ہے، آپ نے میٹھا کھا لیا، آپ نے یہ چیز کھا لی، آپ کسی دکان پہ چڑھے، یہ اپنی خواہشات کو بتاتا رہا اور آپ جسم کا پیٹ کیا کرتے رہے؟ بھرتے رہے، یہاں تک کہ یہی جسم آپ کی موت کا کیا بنا؟ سبب بنا۔ جسم کو آپ نے صحت مند رکھنا تھا تاکہ اطاعت خدا بھی کریں، لمبی عمر بھی جئیں، ثواب بھی زیادہ سے زیادہ کمائیں۔ 50 سال میں 45 سال میں بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اپنے بچوں کو یتیم کر کے چلا گیا، کیونکہ یہ فلسفہ نہ سمجھا کہ جسم کس کا خادم ہے؟ آپ کا خادم ہے۔ بعض علماء گدھے کی مثال دیتے ہیں کہ جسم انسان کے لیے گدھے کی مانند ہے، گدھے سے کام لیا جاتا ہے۔ ایک ایسا گدھا جسے صبح سے شام تک کھلاتے رہو پلاتے رہو وہ کام ہی نہیں کرے گا۔ اب کسی گدھے گاڑی والے سے پوچھو، کہے گا صبح سے شام تک مزدوری کرواتا ہوں، اسے گھاس کی لالچ دیتا ہوں، پھر آخر میں اس کو تھوڑا کھانا دیتا ہوں، یہ سمجھ جاتا ہے کہ پہلے کام کروں گا تو بعد میں کھانا ملے گا۔ کہ 30 دن اسے ٹریننگ دو کہ تیری نہیں چلے گی، میری چلے گی۔ جب میں کہوں گا چاہوں گا تو تجھے پانی ملے گا، جب میں چاہوں گا تو تجھے کیا ملے گا؟ کھانا ملے گا۔ اب اس جسم کو چلانے کے لیے کس چیز کا مضبوط ہونا ضروری ہے؟ عقل کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ عقل کا کام ہے کیا لگانا؟ گرہ لگانا۔ اب خدا نے کہا کہ شراب کے فائدے تو ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں۔ شراب کیا کرتی ہے؟ شراب پینے کے بعد انسان یہ گرہ نہیں لگا پاتا۔ ایسے سمجھو کہ آپ کے پاس بہتر سے بہترین گاڑی تو ہے لیکن اس گاڑی کے اندر بریک نہیں ہے۔ گاڑی وہ اچھی جس میں کیا پائی جائے؟ بریک پائی جائے۔ عقل کا کام ہے بریک لگانا۔ کہ آپ بڑی اسپیڈ سے غصے میں جا رہے ہو، کہ سامنے باپ ہے تو کیا کرو؟ بریک لگاؤ۔ سامنے ماں ہے تو کیا کرو؟ بریک لگاؤ۔ شہوت ہر انسان کے وجود میں ہے لیکن جب نگاہوں کو اٹھاؤ تو دیکھو حلال کو دیکھ رہے ہو یا حرام کو دیکھ رہے ہو، تمہیں کیا لگانی ہے؟ بریک لگانی ہے۔ رسول خدا گزر رہے ہیں، اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے ہیں، کیا دیکھا مکے کے آج کے زمانے میں باڈی شوڈی انسان کو بنانی ہو تو ڈمبل شمبل اٹھاتے ہیں، اپنا مختلف اوزان اٹھا کے وزن اٹھا کے انسان اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے کہ میں نے 100 کلو اٹھا لیا، میں نے 150 کلو اٹھا لیا، میں نے 200 کلو اٹھا لیا۔ اس زمانے میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بھاری بھرکم پتھر اٹھائے جاتے تھے۔ رسول گزر رہے تھے، کیا دیکھا عرب لوگ ہیں بھاری بھاری پتھر اٹھا رہے ہیں، طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ رسول کا صاحب نے کہا یا رسول اللہ یہ کتنے بہادر ہیں۔ نبی نے فرمایا میں نے ان سے بڑا بزدل نہیں دیکھا۔ ہمارے یہاں بہادری کیا ہے؟ جناب نے 200 کلو کا پتھر اٹھا لیا، یہ بہادری نہیں میرے جناب۔ اتنا پتھر بھاری وزن اٹھانا ہو تو گدھا مجھ سے زیادہ اٹھا لیتا ہے، ہاں گھوڑے ہم سے زیادہ اٹھا لیتے ہیں۔ میں نے کسی مجلس میں کہا تھا ورلڈ گنیز بک کا نام میں نے رکھا تھا بے وقوفوں کی کتاب۔ ہاں ریکارڈ آپ دیکھیں، انسانی ریکارڈ، کہ یہ انسانی ریکارڈ ہے کہ آپ نے برگر کتنے کھائے۔ ایک پاکستانی نے ریکارڈ بنایا، کوئی 1000 اخروٹ اس نے سر سے توڑے۔ جو سر سوچنے کے لیے خدا نے دیا، جو اسے اخروٹ توڑ رہا ہے۔ آج انسان کو پتا ہی نہیں کہ مقصد انسانیت کیا، میں بنا کس کے لیے؟ اخروٹ بنا توڑنے کے لیے تجھے اللہ نے بنایا؟ یہ ماتھا اخروٹ توڑنے کے لیے تھا؟ کوئی چائنیز تھا، اپنے سر کے بل کوئی 350 مرتبہ اس طرح گھوما، جناب تو لاٹو بھی گھوم سکتا ہے، یہ کوئی آپ کا کمال ہے؟ کوئی امریکن خاتون تھی، پتہ نہیں کوئی 20-22 برگر کھا گئی، تو میں نے کہا بھینس تو اس سے زیادہ کھا لیتی ہے۔ یہ کمال بشر تھوڑی ہے کہ آپ نے برگر کتنے کھائے۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کون اتنے کلو گھی پی لے گا، کون ایک سانس میں ایک بوتل پی لے گا،
کون پتہ نہیں ایک لقمے میں ایک روٹی کھا لے گا. یعنی ایسی ایسی چیزوں میں شیطان آپ کو لگا دیتا ہے جس میں کرامت انسانی پہ سوال اٹھتا ہے. یہ سارے کام تو حیوان ہم سے بہتر کرتے ہیں جناب. دوڑتا حیوان ہم سے زیادہ تیز ہے, چیرتا پھاڑتا حیوان ہم سے زیادہ ہے, دھاڑتا حیوان ہم سے زیادہ ہے. وزن اٹھانے کی بات ہو تو حیوان مجھ سے زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے. کھانے کی بات ہو حیوان مجھ سے زیادہ کھا سکتا ہے. بینائی کی طاقت ہو, اوقات کی آنکھیں مجھ سے زیادہ تیز ہیں. سونگھنے کی طاقت ہو تو کتے میں مجھ سے زیادہ ہے. کون سی چیز ہے جو حیوان مجھ سے زیادہ ہے؟ ہر شے میں حیوان مجھ سے آگاہ ہے. رنگ کی بات ہو, پرواز کی بات ہو, دوڑنے کی بات ہو, کھانے پینے کی بات ہو. یہ اپنے بچوں کو سکھاؤ بیٹا اس میں بھی حیوان آگے. خدا تو کہتا خلق الانسان ضعیفا, میں نے تجھے کیا بنایا؟ ضعیف بنایا. میں نہ سردی برداشت کر سکوں نہ گرمی برداشت کر سکوں. میں اپنی سردی کے موسم میں ہیٹر کو تخلیق دوں اور گرمیوں کے موسم میں اپنا اے سی بناؤں. مطلب میں محتاج ہوں چیزوں کا. میرا بدن سروائیو نہیں کر سکتا جب تک ان چیزوں کا بندوبست نہ ہو. لیکن آج تک کسی بلی کو دیکھا جو گلی کا پانی بھی پیتی ہے کہ جناب بیمار ہو گئی ہے اینٹی بائیوٹک اس کو لگائی جائے. آج تک کوئی کتا دیکھا جو گلیوں سے کچرے کھاتا پھرتا ہے اسے ڈاکٹر کی ضرورت؟ مطلب اس کا جسم مجھ سے زیادہ مضبوط ہے. اس کے جسم کے امیونٹی پاور انسان سے زیادہ مضبوط ہے. یہاں ڈینگی کا مچھر کاٹے تو بندہ مر جاتا ہے, یا ملیریا ہو تو انسان مر جاتا ہے, یا کووڈ میں پوری دنیا بند ہو جاتی ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ کیا ہو, کمزور ہو. لیکن پھر بھی خدا کہے تجھے بنانے کے بعد کہ میں بہترین بنانے والا ہوں. وہ ناز کرے تو تیری تخلیق پہ ناز کرے. تجھے بنانے کے بعد وہ اپنی تعریفیں کرے کہ میں بہترین بنانے والا ہوں. فرمایا پروردگارا کیوں ناز کر رہے اس انسان پہ؟ کہا کہ یہ قندیل شمس و قمر, یہ چرند و پرند, یہ سب کچھ میں نے اس کے لیے بنایا. یہ سورج تیرے لیے بنا, یہ چاند تیرے لیے بنا, یہ زمین تیرے لیے بنی, یہ چرند و پرند تیرے لیے بنے, یہ پورا نظام ہستی تیرے لیے بنا. لیکن کہا کہ یہ سوچ اور سمجھ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا, تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. اور تمہاری فضیلت اسی لیے تھی کہ آنکھ تو حیوان کو بھی دی تجھے بھی دی, زبان اسے بھی دی تجھے بھی دی, کان اسے بھی دیے تجھے بھی دیے, بدن اسے بھی دیا تجھے بھی دیا. تو اتنا شرف والا کیوں تھا؟ کیونکہ میں نے تجھے قدرت عقل سے نوازا. تیرا کمال تیرے کنٹرول میں ہے. شیر کنٹرول نہیں کر پاتا اپنی درندگی پر, حیوان کنٹرول نہیں کر پاتا اپنی شہوت پر, اپنی بھوک پر. آپ سنتے ہوں گے 20-20 سال کسی خاتون نے کسی ڈولفن کو پالا, اس نے کھا لیا اس کو. 10 سال پنجرے میں شیر کو سکھانے والے شیر نے ایک دن کیا کر لیا؟ کھا لیا. کیونکہ اس نے اپنی درندگی پر کنٹرول نہیں ہے. یہ انسان ہے جو اپنی درندگی پہ کنٹرول کرتا ہے. یہ انسان ہے جو اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرتا ہے. اور اسی کنٹرول کا نام کیا ہے؟ عقل ہے. جس کی عقل جتنی مضبوط ہے وہ اتنا بڑا انسان ہے, اور جس کا اپنی عقل پر کنٹرول نہیں ہے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل, وہ حیوان ہے بلکہ حیوان سے بدتر ہیں. کیونکہ شیر کتنا بھی درندہ بن جائے, پوری زندگی اس کی کاؤنٹ کر لو, شاید 70 ہرن کھا لے, 100 ہرن کھا لے, 200 ہرن کھا لے, 400 ہرن کھا لے, لیکن فرمایا جب انسان درندگی پہ آتا ہے تو فلسطین میں 40,000 لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیتا ہے. کوئی حیوان اتنے حیوان کو نہیں کھاتا, لیکن یہ انسان ایک ایٹم بم گراتا ہے 50,000 سے زیادہ لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیتا ہے. ایک ایٹم بم گرانے سے ہیروشیما میں 90,000 لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیتا ہے. کیونکہ کہا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل. جب یہ حیوانیت پہ کرتا ہے تو اس سے بڑا کوئی حیوان نظر نہیں آتا, اس سے بڑا جانور نظر نہیں آتا. تبھی کہا کہ تو انسان تب ہے جب کیا کرے؟ اپنی عقل پہ کنٹرول کرے. کبھی دیکھا کوئی حیوان ایک حیوان کو اتنی درندگی سے مارے جتنا انسان کو مارتا ہے؟ کبھی دیکھا حیوان کسی حیوان کے لاشے کو اس طرح پامال کرے جس طرح انسان کے لاشے کو پامال کرتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ کس سے عاری ہو جاتا ہے؟ عقل سے عاری ہو جاتا ہے. تو شراب کو حرام قرار دیا کیونکہ شراب کیا کرتی ہے؟ پاور آف بریک کو ختم کر دیتی ہے. ایک شوہر تھے 25-26 سال اس کو جیل ہو گئی کہ جناب آپ جیل میں کیوں آئے؟ کہا کہ میں نشہ کر کے گھر گیا تھا اور بیوی ٹی وی دیکھ رہی تھی اور میں سو گیا. اور انہوں نے کیا کیا, جو ہوتا ہے میاں بیوی مذاق چلتا ہے, وہ میں سو رہا تو انہوں نے رضائی کو کھینچا. تو میں نے کہا کہ اگلی بار کھینچا تو آپ کا گلا دبا دوں گا. اسے کیا پتا نشے کے عالم میں.
دوبارہ اس نے رضائی کھینچی، میں غصے میں آیا اور میں نے گلا دبایا تو کوئی نرو ہوتی ہے اس پہ زور آ گیا، اور وہیں کہ اس بیوی کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اور جب ہوش میں آیا تو پتہ چلا، خود ہی اس ہاسپٹل کو کال کی، بعد میں پوسٹ مارٹم ہوا، بعد میں پتہ چلا کہ جناب نے کا نشے کے عالم میں تھا۔ تو جب انسان نشے میں ہو تو انسان کی بریک نہیں ہوتی۔ یہ جتنی خودکشیاں ہوتی ہیں، آپ بتائیے کہ ہمارے ملکوں میں زیادہ تنگ دستیاں ہیں، فقر و فاقے ہیں، یا ویسٹرن کنٹریز میں؟ ہمارے ہاں دنیا کا سب سے خوشحال ترین ملک کون ہے؟ ایک ریسرچ میں آیا کہ جاپان خوشحال ترین ملک ہے۔ پتہ چلا 2021 میں یا کسی سال میں تقریباً ایک سال میں 15,000 سے زیادہ اس خوشحال ترین ملک میں سوسائڈ کے کیسز آئے۔ 15,000 سے زیادہ لوگوں نے سوسائڈ کر کے خود کو مارتے، جن کے پاس گاڑی بھی ہے، گھر بھی ہے، نوکری کا مسئلہ نہیں، پیسہ دولت سب کچھ ہے، دنیا کا خوشحال ترین ملک، انوائرمنٹ دیکھو، نظم دیکھو، ہر شہر، لیکن 15,000 خودکشی۔ یورپ جاؤ خودکشی، ویسٹ جاؤ خودکشی، امریکہ کی فوج کا ریکارڈ نکالو، فوج کے اندر کتنی خودکشیاں پائی جاتی ہیں، اور وہ مسلمان 10 بچے رکھے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، خودکشی نہیں کرتا۔ کبھی سوچا وہاں خودکشی کیوں ہے؟ اب یہ نہیں کہ مسلمان کا ایمان بڑا مضبوط اس لیے خودکشی نہیں کرتا، ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، لیکن اتنے نہیں ہیں وہاں جتنے رپورٹ ہوتے ہیں، کیونکہ مسلم معاشرے میں شراب نہیں ہے۔ جتنے لوگ وہاں پہ 15,000 اگر کیسز آتے ہیں خودکشی کے، جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس حالت میں تھے، نشے کے عالم میں تھے۔ اور انسان جب نشے میں ہوتا ہے، آپ نشے کے عالم میں ہو، پہاڑ کی اونچائی پہ گئے، ہوتا ہے آج بھی، آپ کسی اونچائی پہاڑ کی اونچائی پر گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو من میں خیال آتا ہے کاش پرندہ ہوتا، ہاں ایسے اڑتا ہوا نیچے جاتا، خیال آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہوگا۔ کبھی کبھی آپ کوئی 8ویں منزل پہ رہتے ہو، فلیٹ کی 10ویں منزل پہ رہتے ہو، اپنی بالکنی پہ کھڑے ہو اور ٹھنڈی ہوا چل رہی، دل کرتا ہے پرندہ ہوتا، اڑتا۔ اب شراب پی کے کھڑے ہو گئے نا تو وہ پرندے کی طرح اڑ جاؤ گے نیچے، کیونکہ انسان کا کنٹرول کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جو دل میں آئے گا انسان کر بیٹھتا ہے، کیونکہ کس عالم میں ہوتا ہے، نشے کے عالم میں۔ وہ جو عقل اور عقال ہے وہ کام نہیں کرتا، بریک کیا ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرش اعضا ہمیں کیا سکھاتا ہے، عقل کو مضبوط کرتا ہے۔ اس بچے کو بتاتا ہے کوئی اور تھا جس نے لجام فرس حسین میں ہاتھ ڈالا، اور امام حسین نے فرمایا کہ ثقلت کا امک، اے ہور تیری اعضا پہ تیری ماں بیٹھے۔ سردار تھا اپنے قبیلے کا، کربلا کا واحد شہید ہے جس کا سر نہیں کاٹا گیا۔ مظلومیت اب عبداللہ ہے نا، جب اس کا سر کاٹنا ہے تو اس کا قبیلہ کھڑا ہو گیا کہ جناب ہم سر نہیں کاٹنے دیں گے۔ پھر یہ اعتراض ہوا کئی صدیوں کے بعد کہ کیا حر کی شہادت قبول بھی ہوئی کہ نہیں، کیونکہ اس کا سر نہیں کٹا، امام حسین کا سر کٹ گیا، علی اکبر کا سر کٹا، حضرت عباس کا سر قلم کر دیا گیا، کہ شاید قبول نہیں ہوا۔ تو دو واقعات، بعض کہتے سیلاب آیا جناب حر کی قبول ظاہر ہوگی، بعض کہتے نہیں، قبر نبش کی گئی۔ وقت کے بادشاہ نے کہا میں دیکھوں گا کہ اس سے امام حسین راضی ہیں کہ نہیں ہے۔ کہتے جب قبر سے بدن نکلا تو سر صحیح سالم تھا، اور علماء سے پوچھا کہ آپ آئیں، ایک بدن ملا ہے، کس کا بدن ہے؟ جب علماء پہنچے تو اس کے ماتھے پہ ایک رومال بندھا ہوا تھا، تو کہا کہ نہیں، حر کا بدن ہے۔ تو وقت کے بادشاہ نے کہا اب میں مان گیا کہ امام حسین سے کیا تھے، راضی تھے۔ اس نے تبرکن اس رومال کو ماتھے سے اتارنا چاہا، کہ رومال کا اترنا تھا اور سر سے خون کا جاری ہونا تھا۔ دوسرا رومال باندھا، خون نہیں رکا، تیسرا رومال باندھا، خون نہیں رکا۔ علماء نے کہا نہیں، جو چیز حسین نے جہاں رکھی ہے آپ اسے ہٹا نہیں سکتے ہو۔ کہ پھر واپس وہ رومال باندھا گیا۔ اب سردار ہے، اور یہ جملہ بڑا گراں جملہ تھا کہ آپ ایک طرح سے ایک بد دعا ہے کہ تیری عذاب پہ تیری ماں بیٹھے۔ تو کہتے ہیں حر کی آنکھوں میں خون جمع ہوا، حسین مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جواباً کچھ کہنا چاہتا تھا، عقل تھی، بریک لگائی حر نے، کہا کہ حسین کہہ تو میں بھی سکتا ہوں لیکن کیا کروں، تیری ماں فاطمہ الزہرا۔ ادب نے حر کو حر بنا۔ ادب وہی کرتا ہے، بے ادب محروم از لطف رب۔ با ادب بندہ تب بنتا ہے جب یہ عقال اس کی کیا ہو، مضبوط ہو، عقل اس کی مضبوط ہو۔ جس کی عقل مضبوط ہوتی ہے فرش اعضا یہ ادب سکھاتا ہے۔ تبھی امام حسین کے پاس آیا، مولا نے سینے سے لگایا، جنت کی بشارت دی،
امتحان کے لیے امام نے جملہ بولا تھا۔ علماء کہتے ہیں مولا حسین کے ذہن میں کہیں نہ کہیں تھا کہ حر کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ ہو کہ میں نے حسین کی والدہ کا احترام کیا، حسین نے میری ماں کے لیے بولا کہ تیری ماں تیری عزا میں بیٹھی۔ یہ امام ہے نا، دل میں اترتی برابر بھی اگر آپ کے اندر دکھ ہو، شکایت ہے، مولا حسین کا کام ہے شکایت کو کیا کریں؟ دور کریں۔ کہتے جب جناب حر کے جنازے پر گئے امام حسین، اس کا سر اپنی گود میں رکھا، رکھنے کے بعد امام نے اس کی ماں کی تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ دل میں نہ ہو کہ میری ماں کے لیے حسین نے یہ کہا تھا۔ فرمایا حر کتنی شریف تھی تیری ماں جس نے تیرا نام حر رکھا، ایسی ماں کس کو ملے؟ کہا کہ تو دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے۔ یہ اہل بیت کا کمال، حر بنا کس کی وجہ سے؟ کسی سینکڑوں واقعات ہیں تاریخ۔ ابن ملجم بہترین قاری قرآن پڑھے تو لوگ گلیوں میں کھڑے ہو جاتے۔ اہل فارس نے خط لکھا عمر کو کہ ہمیں کوئی قاری بھیجو جو ہمارے بچوں کو قرآن سکھائے۔ عمر نے جواب میں لکھا کہ میں اپنا بہترین قاری تمہیں بھیج رہا ہوں، گھر بھی دینا، تنخواہ بھی دینا، خدمت بھی کرنا، گویا میں تمہارے اوپر احسان کر رہا ہوں۔ اور یہ قاری کون تھا؟ قاتل علی ابن ابی طالب ابن ملجم۔ لیکن کیا ہے، عقل کمزور ہے انسان کی۔ جب عقل انسان کی کمزور ہو جائے تو پھر انسان تہس نہس ہو جاتا ہے۔ اب کیا کہا، یا رسول اللہ یہ کتنے بڑے بہادر ہیں جو اتنے بھاری بھاری پتھر اٹھا رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا ان سے بڑا کوئی بزدل نہیں ہے۔ کہ یا رسول اللہ ہم سمجھے نہیں۔ فرمایا یہ دیکھو یہ پتھر اٹھا رہے ہیں، کتنا وزن ہوگا؟ یا رسول اللہ ہم 4 لوگ بھی مل جائیں آپس میں تو یہ پتھر نہیں اٹھا سکتے۔ فرمایا یہ بتا آنکھوں کی پلکوں کا وزن کتنا ہے؟ کتنی باریک بینی سے رسول دیکھ رہے ہیں کہ آنکھوں کی پلکوں کا وزن کتنا ہے؟ یہ چند گرام سے بھی شاید زیادہ نہ ہو۔ فرمایا اتنا بھاری پتھر اٹھا لے پر نگاہ حرام پہ پڑے، آنکھوں کے وزن کو برداشت نہ کر سکے۔ یہ آنکھ بند نہیں ہوتی بندے سے۔ 200 کلو کا پتھر تو اٹھا لیتا ہے، چند گرام کی آنکھوں کی پلکیں بند نہیں کر پاتا۔ فرمایا کیوں نہیں کر پا رہا؟ کیونکہ بریک کیا ہے جناب کا؟ کمزور ہے۔ اصل طاقت ارادہ ہے، اصل قدرت عقل ہے کہ جس کا کنٹرول جتنا زیادہ اس کی تقوی اتنی زیادہ ہے۔ یہ کنٹرول ہے جو کسی کو خمینی بناتا ہے، بہجت بناتا ہے۔ یہ کنٹرول ہے جو انسان کو محمد تقی بافقی بناتا ہے۔ یہ کنٹرول ہے جو انسان کو پھر مرجع و مجتہد بنا دیتا ہے، کیونکہ جد و جہد تبھی آتی ہے جب انسان کا ارادہ کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے۔ یہ معصوم نے سکھایا، فرمایا جس طرح بدن کی ٹریننگ کرتا ہے، ایک دن میں کوئی بڑا باڈی بلڈر نہیں بنتا، ایک دن میں انسان کے شولڈر اور ہپس نہیں بنتے۔ یہ کب بنتے ہیں؟ جب انسان ریگولرلی کیا کرتا ہے؟ ایکسرسائز کرتا ہے، تب جا کے مسلز آپ کے بلڈ ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا آپ کے برین کے مسلز ہیں، جب ریپیٹڈلی یہ کام کرو گے تب مسلز بن جاتے ہیں۔ فرمایا کسی بھی بری عادت کو نکالنا ہو 40 ڈیز انسان کو چاہیے، اور کسی بھی اچھی عادت کو اپنانا ہو 40 ڈیز آپ کو چاہیے۔ یہ 40 دن کی بڑی اہمیت ہے۔ دنیا کی بری سے بری عادت 40 دن میں نکال سکتے ہو، اور اچھی سے اچھی عادت 40 دن میں اپنا سکتے ہو، تو آپ کے برین مسلز کیا ہو جائیں گے؟ مضبوط ہو جائیں گے۔ فرمایا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کر خدا کی یہاں تک کہ خدا تجھے مقام یقین عطا کرے۔ تو کربلا منزل یقین کا نام ہے۔ تو پہلا عین جو فرش ازا ہمیں دیتا ہے وہ عین کیا ہے؟ عقل ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جسے علی ملے پھر علی کو چھوڑتا ہوا نظر آئے، کیونکہ اس نے امیر المومنین کو کس سے مانا ہے؟ عقل سے مانا ہے۔ آج تک آپ نے کوئی شیعہ مولوی سنا جو اپنے بچوں کو کہے کہ آپ اہل سنت کے مولویوں کو نہ سنا کرو؟ کوئی شیعہ ذاکر، کوئی مصنف، کوئی کاتب، کوئی مجتہد اتنا بولے بیٹا فلاں کو نہیں سننا، گمراہ ہو جاؤ گے، بریلویوں کو نہیں سننا، اہل حدیث کو نہیں سننا؟ ہم نے آج تک اپنے بچوں کو منع نہیں کیا۔ کیوں نہیں منع کرتے؟ کیونکہ ہمیں ڈر نہیں، کیونکہ ہم نے اپنی نسلوں کو کیا دیا ہے؟ عقل دی ہے نا۔ عقل والے کو ڈر نہیں ہوتا۔ 2+2 4 ہے، اس کو پتا ہے خوف کیسا۔ اگلا بندہ نہیں کہہ سکتا 2+2 5 ہوتا ہے، وہ کہے گا 4 ہی ہوتا ہے۔ لیکن مد مقابل آپ نے دیکھا ہوگا شیعہ مجلس میں نہیں جانا، شیعوں کی نیاز نہیں کھانا، شیعہ کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا، شیعوں کے ساتھ رشتہ داریاں نہیں کرنا،
بعض خبیثوں نے تو اتنا کہہ دیا ان کے علم کے نیچے سے نہیں گزرنا نکاح ٹوٹ جائے گا. شیعہ بھی تو تیز ہے نا, اس نے اور اونچے اونچے علم لگانا شروع کیا. میرا کیا جاتا ہے, نکاح تیرے ٹوٹ رہے ہیں, اپنے مفتی کے پیچھے چلو. عقل ہے ہی نہیں نا, اب علم کے نیچے سے نکاح کا کیا تعلق, عقل نہیں ہے. سبیل نہیں پینا حرام ہے, کوئی تک تو ہے, کوئی عقل ہونی چاہیے. شیعہ کو نہیں سننا. اور میں نے کسی جگہ پہ کہا, نیچے کمنٹس میں لکھا تھا, ہاں بھائی ہم منع کرتے ہیں کیونکہ ہمارے بچے گمراہ نہ ہو جائے. میں نے کہا اتنی مضبوط عقل دو نا کہ تیرا بچہ گمراہ نہ ہو. اتنے ڈرتے کیوں ہو کہ 2 دن شیعہ کے ساتھ گھومے گا تو گمراہ ہو جائے گا, ایک مجلس میں جائے گا. تو میں کہا اتنا کمزور بچہ تمہارا کہ 2 دن گھومے تو گمراہ ہو جائے, 4 مجلسوں میں آ جائے تو گمراہ ہو. میں نے کہا ہمیں کیوں نہیں خوف. آج تک کسی نے سنا؟ ہم نے کہا بھائی طارق جمیل کو سننا اسے سنو, ٹک ٹاک کے مفتی طارق مسعود کو سننا اسے سنو. ہم نے آج تک منع نہیں کیا. ہم نے کہا یہ سنے گا تو اسے پتا چلے گا فکر علوی کیا ہے اور فکر اموی کیا ہے. نہیں پایا جاتا. وہاں کیا پایا جاتا ہے؟ خوف. ہم کہتے سنو بیٹا, سب کو سنو تاکہ کمپیریزن کر سکو کہ 1400 سال کے بعد ایک مفتی آئے اور یہ کہے رسول نے کہا کہ حاکم کیسا بھی ہو اس کی اطاعت واجب ہے. یہاں آ کے سنے گا 62 ہجری میں نبی کے نواسے نے کہا نہیں میں کسی فاسق کی اطاعت نہیں کروں گا. ابھی کمپیریزن کرے گا نا کہ 1400 سال کے بعد جو مفتی کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے, یا 62 ہجری میں حسین ابن علی کو پتا نہیں تھا کہ میرے نانا نے کیا کہا, میرے نانا کی سیرت کیا تھی. اور کیا عقل بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ممبروں سے بیٹھ کے بار بار امت کو کہو کہ متقی بنو, نمازی بنو, پرہیزگار بنو, اور کہو کہ نہیں حاکم فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو تو کام چلے گا. جناب ساری امپلیمنٹ کس نے کرنی ہے؟ حاکم نے کرنی ہے. اختیار آپ نے فاسق کو دیا, پھر بچے کو کہو کہ بچہ کیا بن جائے؟ دیندار بن جائے. یہ امپاسبل ہے. تو ہم اپنی نسلوں کو نہیں روکتے کیونکہ ہمیں خوف نہیں ہے, ہم نے اسے عقل سے علی دیا. عقل کبھی علی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئی, اور ہمیں اتنا یقین ہوتا ہے کہیں چلا بھی کیا تو کوئی مسئلہ نہیں, جب واپس آئے گا تو 3-4 کو علی والا بنا کر ہی رہا ہے. یہ خالی ہاتھ نہیں. بستیوں کی بستیاں شیعہ ہو رہی ہیں, اتنی تعداد میں مکتب اہل بیت میں لوگ آ رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ اس مکتب میں کیا ہے؟ عقل پائی جاتی ہے. چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کیونکہ دوسرے عین بھی بتانے ہیں. دیکھیے بالفرض اگر کوئی آپ کو کہے نا کہ علی کو پہلا امام نہ مانو, شیعہ لڑتا نہیں ہے, جھگڑتا نہیں ہے, گالیاں نہیں دیتا, غصہ نہیں کرتا, کیونکہ نحن ابناء الدلیل, ہم کون والے ہیں؟ دلیل والے ہیں. کوئی بھی بولے کہ بھائی علی کو پہلا نہ مانو تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ٹھیک ہے جناب, آج کے بعد آپ جس نمبر پہ کہو گے امیر المومنین کو ماننے کے لیے تیار, لیکن حکم عقل ہے. اگر علی کو چھوڑوں تو کوئی ایسا تو لاؤ جو علی سے بہتر ہو یا علی جیسا ہو. دیکھیے آپ کے پاس پراڈو گاڑی ہے, مجھے نہیں پتا پراڈو یہاں کتنے کی ہے, پاکستان میں کوئی 3.5-4 کروڑ کی گاڑی ہے, بہتر سے بہتر گاڑی, ہاں فیول بھی ہے, اسپیڈ بھی بڑی اچھی ہے, اے سی بھی بڑا تگڑا ہے. اور آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, کسی نے کہا روکو روکو جناب, آپ رک گئے, اب اس گاڑی کو چھوڑو. آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں, اب کس گاڑی پہ بیٹھوں؟ تو کہے کہ میرے پاس آلٹو ہے, ہاں اے سی بھی نہیں چلتا, ایک ٹائر بھی پنچر ہے. تو بھائی بڑی گاڑی کو چھوڑ کے پنچروں کو کون مانتا ہے؟ عقل کا تقاضا ہے
تو میں نے کہا اگر بالفرض 5 منٹ کے لیے تصور کرے کہ امیر المومنین کی امامت کے لیے، میں زیادہ ان چکروں میں پڑتا بھی نہیں، حدیثوں اور ان چکروں میں، کیونکہ کوئی بھی حدیث لاؤ گے سامنے سے جواب تو موجود ہے، جو علی دکھا کر بتا کر کا من کنت مولا فہذا علی، آج تک نہیں مان رہے۔ وہ کہیں گے مولا کا یہ مطلب ہے، فلاں کا یہ مطلب ہے، فلاں کا یہ ہے۔ اب سادہ آدمی وہ پھنس جاتا ہے ان چکروں میں، جس نے اتنا پڑھا بھی نہیں ہے۔ تو بہترین دلیل جو ہر زمانے میں ہے وہ دلیل عقل ہے، بہترین دلیل آپ کسی کو سمجھ سکتے ہو عقل ہے۔ جس طرح میں نے مجلس میں کہا کہ ہر بندے سے کہو سخی تجھے پیارا ہے، کہ اگر سخی سے محبت ہے، کنجوس سے کوئی محبت نہیں کرتا، بہادر سے ہر بندہ محبت کرتا ہے، بزدل سے کوئی محبت نہیں۔ عقل، یہ اس میں عقل ہے۔ کوئی حدیث نے آپ کو نہیں بتایا کہ کنجوس سے محبت نہ کرو، سخی سے محبت کرو، بہادر سے محبت نہ کرو۔ ہاں، یہ عقل بتاتی ہے کہ آپ نے بہادر سے کیا کرنی ہے، محبت کرنی۔ میں نے کہا بالفرض امیر المؤمنین کی امامت کے لیے کوئی آیت نہیں، امیر المؤمنین کی ولایت کے لیے کوئی حدیث نہیں۔ ہم مان لیتے ہیں بھائی، ہم ان چکروں سے باہر نکلتے ہیں، نہ کوئی روایت ہے نہ کوئی حدیث ہے، بالفرض کہہ رہا ہوں۔ اب آئیے مسلمانوں کو بٹھائیے، جناب کسے امام بنایا جائے؟ جو وہ نام لاتے ہیں وہ بھی سامنے رکھیے، امیر المومنین کو بھی سامنے رکھیے، عقل سے پوچھیے امام کسے بننا چاہیے۔ عقل کہے گی امام اسے بناؤ جو سب سے بڑا عالم ہو، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں۔ عقل کہے گی امام اسے بنا جو سب سے بڑا عابد ہو، عقل کہے گی امام اسے بنا جو حسب میں سب سے بہتر ہو، جو نسب میں سب سے بہتر ہو۔ امام اسے بنا جس کے بچے سب کے بچوں سے بہتر ہوں، جس کی زوجہ سب کی زوجاؤں سے کیا ہو۔ آپ عقل سے پوچھتے جائیے، عقل سے پوچھتے جائیے۔ تو اگر عقل سے پوچھو گے تو علی امام عقل ہے۔ بعد میں کوئی روایت لاؤ، بعد میں روایت و آیت تأیید امیر المومنین میں آتی ہے۔ بہادر تھے تبھی آیا کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار، زکات دی تبھی آیت آئی انما ولیکم اللہ والرسول، خیرات دی تبھی سورہ حل آئی، شب ہجرت موت کے بستر پہ سوئے تبھی قرآن کی آیت آئی۔ یہ وہ نہیں تھے جو فقیروں کو پیسے دیں کہ جناب خیرات دیں گے پھر تم آ کے خیرات لینا۔ یہ کسی کو پیسے دے کے خود کو امیر المومنین نہیں کہلواتے تھے، یہ فطرتاً بہادر تھے، فطرتاً با حسب تھے، با نسب تھے۔ تو علی امام عقل ہیں، کوئی بندہ اس دو رائے نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مسلمان کو بٹھاؤ، پاکستان کے بہت بڑے قاری ہیں، نام ہے قاری حنیف قریشی صاحب، آج کل بڑے بڑے مفتی فضائل اہل بیت پڑھ رہے ہیں، صرف یہ ٹیگ ہٹانے کے لیے، یہ ٹیگ ہٹانے کے لیے کہ ہم بھی فضائل اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اس سے بڑا شرف ہوگا کہ اہل سنت کا بڑے سے بڑا عالم 2 روایتیں اہل بیت کی فضیلت میں پڑھ دیتا، نیچے کمنٹس پڑھ کہتے ہیں ہمارا مفتی شیعہ ہو گیا ہے۔ مطلب آپ کی پہچان یہی ہے کہ فضائل اہل بیت پڑھتے ہو، آپ کا شناختی کارڈ یہی ہے کہ فضائل محمد اور آل محمد، آپ کو پہچانا جاتا ہے محمد اور۔ اس مفتی صاحب کو 4 انٹرویو بتانا پڑا کہ نہیں بھائی میں سنی ہوں، میں شیعہ نہیں ہوا، کہ نہیں آپ کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کیا ہو گئے ہیں، شیعہ ہو گئے ہیں۔ یہ آپ کی معرفت ہے، یہ آپ کی پہچان کس سے ہو جاتی ہے، محمد اور آل محمد۔ قاری حنیف قریشی صاحب کسی ٹی وی میں، اب اینکر بڑے تیز ہیں آج کل، انہوں نے کہا یہ بتائیے اصحاب رسول میں سب سے بڑا عابد کون تھا؟ کہا علی، ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنے والے۔ اچھا، کہ بہادر؟ کہا علی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار، خیبر کو فتح کیا، مرہب کو بچھاڑنے والا، عمرو بن عبدود کو مارنے والے۔ ہاں، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا، رسول خدا نے فرمایا۔ اچھا، کہ بچے کس کے بہتر؟ کہا علی، کہا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ زوجہ علی کی سیدت و نساء العالمین۔ پاک سیدہ پہ بلند تر صلوات۔ کا شجاعت میں، کا شجاعت میں علی، کا حسب میں علی، کا نسب میں علی۔ آگے وہ مفتی کو جوش آ گیا نا، کہ رسول نے کہا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کے ذکر کرنا عبادت، مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو علی کا ذکر کرو۔ اب اس نے بھی چھوٹ دی، اس کو کہا اور پڑھ اور پڑھ، پڑھتا گیا، آخر میں کہا مفتی صاحب ایک سوال ہے، 4 میں افضل کون ہے؟
اب یہاں پہ سر کھجلانے لگ رہا. کہتے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق پہلے حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں. کہ سمجھ نہیں آئی کہ علم میں علی، تقویٰ میں علی، علم میں علی، تو یہ ترتیب سمجھ نہیں آ رہی آپ کی. کل اب دیکھو کیا کریں، ہمارے اسلاف نے کہا ہے تو ہم لہٰذا اسی ترتیب پہ چلنے والے ہیں. بندہ خود ہی اپنے جواب میں کیا ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے. یہ مکتب آپ کو کیا سکھاتا ہے، عقل سکھاتا ہے. یہاں قاتل اور مقتول دونوں کو رضی اللہ نہیں سکھایا جاتا. یہاں آپ کی نسلوں کو پہچان دی جاتی ہے کہ محبت اس سے کرو جو لائق محبت ہو، نفرت اس سے کرو جو لائق نفرت ہو. ابن عبد الحدید اہل سنت کا نہج البلاغہ کی ابتدا میں لکھتا ہے نا کہ علی کی فضیلت زیادہ تھی لیکن خدا کا کرم علی کو چوتھے پہ رکھا. وہ خود کہتا ہے فضیلت بہت تھی لیکن اللہ نے آخر میں رکھا. اب اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، اتنا با فضیلت بندہ اسے کہاں ہونا چاہیے، پہلے پہ ہونا چاہیے نا. آپ نے امیر المومنین کو پہلا مانا کیونکہ آپ نے عقل سے مانا ہے. علی امام عقل ہیں. یہ فرش ازا ہمیں کیا سکھاتا ہے، عقل مند بنانا سکھاتا ہے. تو پہلا عین عین عقل ہے، دوسرا عین عین عقیدہ. فرش ازا ہمارے عقیدوں کو مضبوط کرتا ہے. تیسرا عین عین عمل. فرش ازا صرف یہ نہیں کہتا عقیدہ بناؤ، فرش ازا ہمیں با عمل بھی بناتا ہے. یہ صرف یہ نہیں سکھاتا مجلس میں آ کے نعرہ حیدری کا نعرہ لگاؤ، حیدر جیسی بہادری بھی اپنے اندر پیدا کرو. اگر کہتے ہو کہ میرا مولا کسی میدان کو چھوڑ کے نہیں بھاگا تو تجھے بھی ویسا ہونا چاہیے. شیعہ کسی میدان کو چھوڑنے والا نہیں ہوتا. چوتھا عین عین عبرت. فرش ازا سکھاتا ہے کہ کربلا پڑھ اور کیا سیکھ، عبرت حاصل کر. کہ شمر شمر کیوں بنا، یزید یزید کیوں بنا. یہ صفین ہو، یہ جمل ہو، یہ جنگیں مذاق اڑانے کے لیے نہیں پڑھی جاتی، تجھے عبرت سکھانے کے لیے بتائی جاتی. وہ قوم لوط کا قصہ ہو، وہ نوح و ابراہیم و فرعون و شداد کے قصے ہوں، یہ قرآن میں اتنا بنی اسرائیل کا ذکر ہے. یہ خدا کیوں کر رہا ہے کہ وَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَلْبَابِ، تاکہ تو کیا حاصل کرے، عبرت حاصل کرے. امیر المومنین فرماتے اللہ نے علی کو زندگی کم دی لیکن علی نے اس کم زندگی میں گزشتہ انبیاؤں کی زندگیوں کو پڑھا اور علی نے یہ محسوس کیا کہ علی ہر نبی کی زندگی میں جی رہا تھا. چھوٹی سی زندگی میں آپ اتنے ہزار انبیاء کی زندگیوں کو پڑھو، آپ کو جینے کی ضرورت نہیں ہے. خلاصہ نوح کی زندگی کا خدا نے بتا دیا، 1000 سال کی زندگی خدا نے خلاصہ بتا دیا کامیابی کیا ہے. ابراہیم کی زندگی کا خلاصہ، اسماعیل کی زندگی کا خلاصہ. حضرت یوسف کی زندگی پڑھو. جوانوں کے لیے یہ مقام عبرت ہے، یوسف یوسف کیوں بنے. تعبیر خواب کا علم کب ملا؟ جب یوسف نے اپنے نفس کو اس گناہ سے بچایا، زندان میں گئے، تکلیفیں دیکھی، اجر میں خدا نے کیا دیا؟ تعبیر خواب کا علم دیا. مطلب تو بھی اگر صاحب کرامت بننا چاہتا ہے، پہلے تجھے ان امتحانوں سے کیا گزرنا ہوگا، اس کے بعد تو بھی صاحب کرامت بن جائے گا، صاحب شخصیت بن جائے گا، معرفت خدا تمہارے دل میں آ جائے گی. حضرت ابراہیم آگ میں پھینکا، توکل ابراہیم. حضرت جبرائیل بول اٹھے کہ ابراہیم کوہرام مچا ہے عرش الہی پہ کہ ملائکے کہہ رہے پروردگارا تیرا ابراہیم تیرا خلیل آگ میں پھینکا جا رہا ہے. بڑے مسکرا کرے جناب جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل تجھے پتا ہے میں آگ میں جا رہا ہوں، خدا نہیں دیکھ رہا. تجھے اتنی فکر ہے میری کہ میرے رب نہیں دیکھ رہا کہ اس کا ابراہیم آگ میں پھینکا جا رہا ہے. تو اگر وہ خاموش ہے تو مجھے جلنا منظور ہے، اگر وہ بچانے پر آئے تو مجھے بچا لے. یہ ایمان حضرت ابراہیم ہے. یہ تاریخ کے قصے نہیں، قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، عبرت کی کتاب ہے. تو چوتھا عین عین عبرت ہے. پانچواں عین عین عدو. کربلا سکھاتی ہے کہ دشمن شناس بنو. اگر دشمن کو نہیں پہچانو گے کبھی بھی دشمن کا مقابلہ نہیں کرو. آج پوری امت دشمن کی خدمت میں لگی ہے، اس کے بجائے کہ دشمن شناس بنتی، دشمن کی کیا بنی ہوئی ہے؟ خادم بنی ہوئی ہے. چھٹا عین عین عزت. کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کس طرح جیا کرو، عزت کے ساتھ جیا کرو، کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. ساتواں عین عین عدالت.
کربلا ہمیں سکھاتی ہے کیا بنو؟ زندگیوں میں عدالت کو پیدا کرو، گھروں کے اندر عدالت ہو، ارث میں عدالت ہو، میاں بیوی میں عدالت ہو، اولاد کی تربیت میں عدالت ہو، مومن کا مومن کے ساتھ رشتہ کیا ہو؟ عدالت ہو۔ آخری عین عین عاطفہ، کربلا سکھاتا ہے اپنے ایموشنز کو، عواطف کو ضائع نہ کیا کرو۔ فرمایا وابن شبیب اگر تیرا دل کرے نہ رونے کا تو فرمایا میرے جد حسین پہ گریا کیا، میرے جد حسین پہ۔ آنسو ہے، نمکین ہے۔ فرمایا اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سننے والے۔ بندے کا جب دل ٹوٹتا ہے تو خدا اس کی آواز کو سنتا ہے۔ آنسو اتنی آسانی سے نہیں نکلتے، دل ٹوٹتا ہے تو آنسو آنکھوں سے ٹپکتے ہیں۔ اور رضا کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اپنے آنسوؤں کو ضائع نہ کیا کرو۔ فرمایا جب بھی دل کرے رونے کا تو فرمایا میرے جد حسین پہ گریا کیا کرو، کیونکہ ویسے رو گے گریا کرو گے وہ کسی دنیا کی مسائل میں الجھو گے اور رو گے، آنسوؤں کا کوئی خریدار ہے ہی نہیں۔ آنسو رخسار پہ آئے گا، زمین پہ گرے گا، ضائع ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا میرے جد حسین پہ رویا کرو۔ چھٹے امام فرماتے ابھی ذاکر نے مسائل پڑھے نہیں، ابھی تو رویا نہیں۔ فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، خدا یہ میرے حسین کا زدہ ہے، تمہاری آنسوؤں کی خریدار سیدہ فاطمہ بن جاتی ہے۔ یہ مکتب عقلاء کا مکتب ہے۔ فرما خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ ایک بوڑھا تھا، وہ دیکھا کہ لوگ بسوں میں کربلا جا رہے ہیں، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ زیارت حسین کے لیے۔ گھر گیا، مصلی پہ بیٹھ کے بڑا رویا کہ مولا حسین لگتا ہے صرف صحت مندوں کو بلاتے ہو، امیروں کو بلاتے ہو، صاحبان حیثیت کو بلاتے ہو۔ مولا میری اولاد نہیں، کربلا نہیں آ سکتا۔ مولا صحت نہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ مولا مال نہیں۔ سو گیا، خواب کے عالم امام حسین کو دیکھا۔ فرمایا بوڑھے نہ کہا کرو کہ حسین صرف امیروں کا امام ہے، کہ وہ ابھی کربلا کے لیے نکلے ہیں، لیکن کربلا پہنچیں گے بھی تو حسین کی زری کو دیکھیں گے، تو حسین کے چہرے کو بھی دیکھیں۔ ہم خود تیرے پاس آئے ہیں، معذرت کی کہ مولا بس خوف تھا مجھے کہ کہیں آپ کی زیارت سے پہلے مر نہ جاؤں۔ منکر و نکیر نہیں کہیں گے بدبخت، اتنا عشق کا دعویٰ کرتا تھا، نام اعمال میں ایک ثواب زیارت حسین لے کر نہیں آیا۔ امام نے کہا بوڑھے زندگی میں پوری کوشش کرنا کہ ایک بار بھی ہو سکے حسین کی زیارت کو ضرور آؤ، کیونکہ مرنے کے بعد پچھتاوا ہوگا جب ثواب دیکھو گے اتنا زیادہ حسین کی زیارت۔ لیکن ہاں اگر نہیں آ سکتے تو میں تیرا کریم امام ہوں، تجھے خوف ہفتے میں مر نہ جاؤں، ایک مہینے میں مر نہ جاؤں اور زیارت کے ثواب لے کر نہیں جا سکتا۔ فرمایا بس میں کریم ہوں۔ کہ مولا کیا مطلب؟ کہ یہیں بیٹھ کر مجھ غریب کو ایک سلام دیا، میں کہوں گا لکھیں تیرے نام اعمال میں تو نے زیارت حسین کا ثواب کمایا۔ کہ مولا اتنا آسان ہے؟ فرمایا ایک نشانی اگر تیرے اندر آ جائے۔ مولا کون سی نشانی؟ کہ جب مجھ حسین کو سلام کرو، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں میں آنسو آ جائے، کہ یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو میں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، آج اس طرح سلام کریں جس طرح زینب نے سلام کیا۔ آج کی رات امام زمانہ کی یتیمی کی رات، آج فرزند زہرا کو بھی یاد کریں۔ السلام علی الحسین علی ابن الحسین
میرا سلام ہو بچپن میں سکینہ کی یتیم پہ ہمیشہ دعا کرے خدا بچپن میں کسی بچے کو یتیم نہ بنائے۔ تاریخ میں کچھ بچے ایسے ہیں جو بچپن میں یتیم ہوئے۔ مجھے نہیں پتا آج کی رات میرا مولا امام زمانہ کہاں موجود ہے۔ شاید کربلا میں حسین کے روضے پہ رو رہے ہیں، یا شاید عباس کی قبر پہ گریا کر رہے ہیں، یا شاید شام میں زینب کے روضے پہ رو رہے ہیں۔ پہلے شیعہ کہتے تھے کہ قبر ہے جس پہ کوئی رونے والا نہیں ہے، لیکن آج کہنا پڑے گا تین قبریں ایسی ہیں۔ آج شام میں زینب کے روضے پر کوئی رونے والا نہیں ہے، آج نمی سی قبر سکینہ پہ کوئی رونے والا نہیں۔ امام زمانہ مجھے نہیں پتا کربلا میں ہے یا نجف میں ہے یا زینب کے روضے پہ رو رہے ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے شاید آج کی رات جنت البقیع ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ رو رہے ہیں۔ شاید کہہ رہے ہو اماں زہرا ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اماں زہرا دعا کرو میرا ظہور ہو تاکہ میں اس ظالم سے بدلا لوں اور جس نے آپ کی وصیات اماں زہرا دعا کرو میرا ظہور ہو تاکہ میں اس ظالم سے بدلا لوں جس نے میری پھوپھیوں کی چادر چھینی۔ آج مظلوم عالم امام زمانہ ہے جو 5 برس کی عمر میں یتیم ہوئے۔ امام زمانہ آپ بھی یتیم ہوئے۔ کربلا میں ایک بچی ہے وہ بھی یتیم ہوئی۔ مولا آپ کے والد کا سر آپ کی گودی میں تھا، کسی نے آپ کو بالوں سے نہیں پکڑا، کسی نے آپ کو تماچے نہیں مارے، لیکن جب سکینہ یتیم ہوئی وہ شمر نے اتنے تماچے مارے۔ اللہ بچپن میں کسی کو یتیم نہ بنائے۔ پہلا جنازہ جس میں بچے یتیم ہوئے وہ جنازہ سیدہ زہرا کا جنازہ تھا۔ امام رضا فرماتے شیعو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کے پہلو کا واسطہ نہ دیا کرو۔ فرمایا تو واسطہ دے کے چلا جاتا ہے لیکن ہم روتے رہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا زینب نے ماں کا جنازہ
کہتے ہیں غسل دیا کفن دیا، فرمایا اسماء بچوں کو کہو آخری بار اماں کا دیدار کر لے۔ کہتی حسن دوڑے دوڑے آگے بڑھے، ماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ سیدہ زینب آگے بڑھی، ماں کے ماتھے کو چومنے لگی۔ بی بی ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کے قدموں سے لپٹ گئے۔ لیکن فضا کہتی ہے کہ چھوٹا بچہ تھا، سر کو گھٹنوں میں دے کے زار و قطار رو رہا تھا۔ کہنے لگی حسین کیا ماں سے ناراض ہو؟ کہنے لگے اماں فضا جب تک اماں نہیں بلاتے میں نہیں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ بندے کفن کھلے، دونوں بازو باہر آئے، آجا میرے کربلا والے حسین، آجا میرے 3 دن کے پیار سے حسین۔ بچے ماں سے لپٹ گئے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں جبرائیل آئے، علی بچوں کو ماں سے جدا کرو، ملائکوں سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا۔ بڑے پیار سے حسین کو سینے سے لگایا، بڑے پیار سے حسن کو سینے سے لگایا۔ ہائے مولا آپ کی یتیمی، لیکن ایک بچی کربلا میں ہے، کسی نے سینے سے نہیں لگایا، کبھی شمر کے تماچے۔ جب یتیمی زہرا کے بچوں، دوسرا جنازہ جو شام کے زندہ میں اٹھا، بی بی زینب نے کہا سجاد کیا بدن سے کرتا اتارو یا نہیں؟ فرمایا پھوپھی اماں کرتا نہ اتارنا، کیونکہ کپڑا زخموں سے مل چکا ہے، کہیں میری بہن کے بدن سے خون جاری نہ ہو۔ تیسرا جنازہ پل بغداد پہ، موسیٰ کاظم کا جنازہ، جو 4 مزدوروں نے اٹھایا۔ کہتے بابوت میں وزن اتنا تھا کہ مولا رضا یہ وزن کس چیز کا تھا؟ فرمایا بابا کے ہاتھوں میں زنجیر ہے، باہوں میں زنجیر ہے، مولا زنجیر اتاری کیوں نہیں؟ فرمایا لوہا گوشت کے ساتھ مل چکا تھا۔ چوتھا جنازہ امام حسن عسکری کا جنازہ، روایت کے جملے آئے زہر ملے، ہمیشہ نماز کھڑے ہو کر پڑھے، لیکن اب جو دیکھا نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کہ مولا کوئی تکلیف ہے، کب بدن میں جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اب میرے بدن میں طاقت نہیں، 28 برس کے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ زندان شام میں ایک بی بی ہے، نام زینب کبریٰ ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا، پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی تھے۔ میں نے کہا پھوپھی اماں کوئی تکلیف ہے؟ کہا سجاد زندان میں کھانا کم آتا ہے، اب زینب کے بدن میں طاقت نہیں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ امام زمانہ بڑے خوش نصیب
کی ضربتیں چل رہی تھے، ایک کالے برقعے میں بی بی آئی اپنی